تھینک یو یاسر صاحب، کمال کر دیا ہمارے نوجوانوں اور چھوٹے شاہینوں نے، اور کاش کہ یہ پرفارمنس ہماری بڑے شاہینوں کی بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایمرجنگ اسٹار جو رائزنگ اسٹار تھے ان کی پرفارمنس اور ہمارے انڈر 19 کے جو کرکٹرز تھے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سرفراز صاحب کی قیادت میں، جنہوں نے پہلے بھی انڈر 19 ورلڈ کپ اور اس میں جتایا تھا پاکستان کو، ایشین ٹرافی جتائی تھی پاکستان کو، ایک اور کارنامہ ان کی قیادت میں سر انجام دے دیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں اپنے ینگسٹرز کی پرفارمنس کو؟ بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. ہمارے جو ینگسٹرز انہوں نے جس طرح پرفارم کیا، اور جس طرح انہوں نے پرفارم کیا، اور جس طرح انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ نظر آ رہا تھا ٹیم کا، اور جس طرح انہوں نے فائٹ کی، اور جس طرح لڑکا کھیلا ہے، جس طرح سمیر نے جو اننگ کھیلی، اور جو انہوں نے بیسیکلی جو ہے نا، انہوں نے گیم کو ایک سائڈ پہ کر دیا تھا اپنی اننگ سے، کیونکہ 348 رن کو چیز کرنا فائنل میں اٹس ناٹ ایزی، ناٹ جوک، کیونکہ پریشر آتا ہی آتا ہے تو لمبا گیم تھا. لیکن جس طرح سمیر نے اننگ کھیلی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی از اے فیوچر اسٹار انشاءاللہ فار دا پاکستان، اور یہ ہمیں نظر آئے گا جلدی. یہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں کچھ پلیئرز ہوتے ہیں کہ وہ دے رائز آن دی اوکیزن، اور آگے ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے انڈر 19 کا. آئی ہوپ کہ یہ اسی طرح پرفارم کرے. تو یہ ہمیں جس طرح بابر اعظم ایک بڑے پلیئر ہیں، ہمیں ایسے پلیئرز چاہیے جو کہ صرف ایک نہیں ہوتا، 2 3 4 ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی ٹیم جو ہوتی ہے وہ کنسسٹنٹلی جیتتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ابھی انڈیا کی ٹیم نے ریسنٹلی بہت اچھا کیا ہے، مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو ریسنٹ پاس میں ان کی پرفارمنسز ہیں، ورلڈ کپ جیتے ہیں انہوں نے، چیمپئن ٹرافی جیتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک پلیئر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. ان کے ٹاپ آرڈر میں بھی ٹاپ پلیئرز ہیں، ان کا مڈل آرڈر بھی اسٹرانگ تھا، ان کا جو ہے پھر بیچ میں لوور مڈل آرڈر بھی اسٹرانگ تھا. تو پاکستان ٹیم کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کافی سارے پلیئرز کو بنائیں، اور اتنا ہماری مینجمنٹ میں اتنا جو ہے پوٹینشیل ہونا چاہیے کہ وہ سارے اچھے پلیئرز کو کیری کرے، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا مس مینجمنٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ سب بات یہ آتی ہے کہ جب ہم بات کریں محسن نقوی صاحب کی، چیئرمین پی سی بی اور انٹیریئر منسٹر جو ہیں ہمارے، ان کی بڑی ایفرٹس نظر آ رہی ہیں ہمیں کہ کھلاڑیوں کو جس طرح انہوں نے ان کو بک اپ کیا جا کے، نہ صرف ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے کیپر جو زخمی ہوئے تھے ان کو ہاسپٹل دیکھنے گئے، ان کو جب تک ہاسپٹل پہنچا کے ان کے علاج کے حوالے سے بڑے کانشیس تھے وہ. اور پاکستان آ کے وزیر اعظم کے ساتھ جب بیٹھ کے انہوں نے تعریف کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اپریسیشن چیئرمین پی سی بی کی جانب سے پلیئرز کو مل رہی ہے، اور پلیئرز کو یہی چیز چاہیے ہوتی ہے؟ دیکھیں بالکل انوالومنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے، اور یہ ایک پلس پوائنٹ ہے میرے خیال سے. ہی از ویری انرجیٹک پرسن، اور ملٹی ٹاسک والے انسان ہیں. جس طرح ان کے پاس منسٹری بھی ہے، باقی بھی امور کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں. تو یہ ایک ان کی کوالٹی ہے جس کو میرے خیال سے یوٹیلائز ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ کے لیے، اور وچ از ویری گڈ کہ ان کے جو وہ جس طرح انوالو ہیں، ہر ٹیم کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. ابھی ہم نے شاہین کا بھی دیکھا، جب شاہینز گئے تھے قطر میں جو ہم لوگ جیتے ہیں، جی رائزنگ اسٹار، جی رائزنگ اسٹار، وہ جو ہم جیتے ہیں وہاں پہ بھی وہ نظر آئے. پھر اس کے بعد ابھی ہمیں وہ کل نظر آئے. تو آئی مین یہ ایک اٹس اے ویری گڈ سائن. اور جو آج کل حالات ہیں، جس طرح ہماری پچھلے دنوں میں جس طرح انڈیا کے ساتھ جس طرح ہماری جھڑپ ہوئی اور جنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد جس طرح پاکستان جو ہے ایک جس بیانیے کو لے کے چل رہا ہے، اور جس طرح پاکستان کی دنیا میں جس طرح پذیرائی ہو رہی ہے، تو یہ ساری جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں سارے مل کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن بھارت کرکٹ میں بھی سیاست کو لے آیا. ہم نے دیکھا ادھر بھی ہاتھ نہیں ملایا، لیکن جس طرح کی باڈی لینگویج اور جس طرح کے سگنلنگ کر رہے تھے بھارتی پلیئرز، ہمارے شاہینوں نے بڑا مؤثر ان کو اپنے بلے سے اور اپنی بولنگ سے جواب دیا ان کو. بالکل، دیکھیں جی اب یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہاتھ ملاتے ہیں نہیں ملاتے. وہ پہلی جب باری تھی اس وقت میں تھوڑا سا ہمیں دھچکا لگا تھا، کیونکہ کرکٹ کی روایت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ نہ ملائیں. اسپورٹس مین جنٹلمین کرکٹ نہیں رہتی پھر وہ. جنٹلمین کرکٹ کا انہوں نے خود ہی اس چیز کو ڈینائی کیا ہے. تو اس کے بعد اگر ہاتھ ملاتے ہیں تو کیا فرق پڑ جائے گا، ہمیں نہیں ملاتے تو کیا فرق پڑتا ہے. ہاں اس چیز کا فرق پڑتا ہے کہ ہم اچھی پرفارمنس دیں. جس طرح ہم نے یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے، وی آل آر ہیپی،
we all are happy that we have a bright future ahead inshallah in cricket. جو ہمارے ینگسٹر ہیں وہ اس کمان کو سنبھال سکتے ہیں. تو وہ جو ایک گیپ ہوتا ہے نا جو ٹیمیں جہاں پہ خراب ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے پاس میں دیکھا سری لنکا کی ایک بڑی سائیڈ ہوتی تھی، مہیلا جے وردھنے، سنگاکارا، پھر اس کے بعد ان کو ویسے بیٹسمین نہیں ملے. پھر پاکستان ٹیم نے بھی جب 90 کے جو ایرا تھا اور وہ جو بیٹسمین تھے، پھر اس کے بعد ہمارے جو یوسف بھائی، یونس بھائی اور یہ لوگ آئے. ٹھیک ہے، یہ میں بڑے پلیئروں کی بات کروں جو کہ 100 ٹیسٹ میچ کھیل کے اور جو مطلب ایک ریکارڈ قائم کرتے ہیں. ہم نے بھی کھیلا الحمدللہ، کنسسٹنٹلی پرفارم کیا ہے. ہمارے زمانہ تھوڑا سا یہ تھا کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ سلاٹس کم ہوتی تھی ہمیں، تو ایک ہی ٹیم تھی اور اسی میں ہم نے کرنا تھا. لیکن اب بہت ساری اسپاٹس ہیں پلیئر کے لیے اپنے آپ کو اپنے پوٹینشیل شو کرنے کے لیے. پی ایس ایل ہے، اس کے علاوہ لیگز ہیں. پھر پاکستان کے لیے جب پلیئر کھیلتا ہے، جس طرح سمیر ایک پروڈکٹ ہے جو کہ پی سی بی کی ڈیولپمنٹ کا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو پی سی بی اچھے سے ان کا خیال رکھے. دیکھیں، ہم انڈیا کے جتنے بھی پلیئرز دیکھیں، جو بھی ینگسٹر ہے یا جو بھی پلیئر ہے، وہ اپنے ملک کے علاوہ کرکٹ نہیں کھیلتے کہیں پہ بھی. ٹھیک ہے، اگر وہ لیگز بھی کھیلتے ہیں تو اپنے ملک میں کھیلتے ہیں. تو اس طرح کی پالیسی ہمیں بنانی پڑے گی. پلیئرز کو اپنے جو ہم ٹیلنٹ ہے اس کو ہم انٹیکٹ رکھنے کے لیے، اور ہم اپنی جو یہ پروڈکٹ ہے اس کی ہم خود حفاظت کریں گے. ورنہ دیکھیں، پلیئر کے ساتھ تھوڑی سی اگر اس کے ساتھ کرکٹ میں تو آپ کا ایک دن اچھا، اٹس اے گریٹ لیولر. کرکٹ جو ہے اٹس اے گریٹ لیولر. ایک دن آپ ہائی ہوتے ہیں، ایک دن آپ لو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دن آپ 100 کریں گے، اگلے دن یہی سمیر ہوگا آپ کو 2-3 دفعہ انڈے کرتا نظر آئے گا. تو وہاں پہ آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے پلیئر کو. وہاں پہ اگر آپ چھوڑ دیتے تو پلیئر پھر ادھر ادھر نکل جاتا ہے، لیگز کی طرف نکل جاتا ہے. تو میرے خیال سے یہ تو اب ایوری ناؤ اینڈ دین ہم نے دیکھا ہے کہ یار پالیسیز جو ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے، سمجھدار لوگ ہونے چاہیے جو پالیسی بنائیں. کرکٹ کی ایسنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، مینجمنٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، بٹ کرکٹ کی جو ایسنس ہیں، کرکٹ کی جو پلیئر کی سائیکالوجی ہے، دس از ڈفرنٹ تھنگ. یہ صرف مینٹور ہی ٹھیک کر سکتا ہے، یہ سائیکالوجسٹ نہیں ٹھیک کر سکتا. اب جس طرح میں آئی ریئلی اپریشیٹ کہ جس طرح سرفراز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے انڈر 19 کے ساتھ، تو وہ ایک جو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں، جو سائیکولوجیکل لاکس ہوتے ہیں، وہ مینٹور کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو مینٹورز ہوتے ہیں دے آر ایکچولی دا سائیکالوجسٹ آف دا گیم. تو جو پلیئرز کو جو پرابلمز ہوتی ہیں نا، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کی مینٹورنگ نہیں اچھی ہوتی. تو آئی گیس کہ آپ کو ہر ٹیم کے لیے ایک مینٹور چاہیے، چاہے وہ انڈر 19 ہے، چاہے وہ شاہین ہے، یا چاہے وہ پاکستان ٹیم ہے، ٹیسٹ ٹیم ہے. ہر ٹیم کا ڈفرینٹ مینٹور ہونا چاہیے. ہمارے پاس وی ہیو گریٹ پلیئرس جنہوں نے اپنی کرکٹنگ کیریئر میں بہت سے ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں. اپارٹ فرام کوچنگ جو ایک ٹیکنیکل جو اسکل جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اب ٹھیک ہے، کوالیفائڈ کوچز آ گئے ہیں. اب تو ایسے کوچز بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک فرسٹ کلاس میچ کھیلا ہے، لیکن دے آر سکسیسفل بیکاز آف دا بایو میٹرکس جب سے انوالو ہوئی ہیں کرکٹ میں، اور جو اسکل کو جس طرح انہینس کیا ہے، جو ہم نے دیکھا جو انگلینڈ کی، آسٹریلیا کے پلیئرز ہیں. تو اسکل کا ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن ایک سائیکولوجیکل لاک جو سچویشن کی ہوتی ہے وہ وہی سمجھتا ہے جو اس چیز سے گزرا ہوتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں ایکسپیرینس از وزڈم. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا عمل ہوگا کہ یار سب کتنا ٹیلنٹ